انسان اکثر اپنی طاقت، اپنے عہدے، اپنی دولت اور اپنی شہرت پر اتنا بھروسہ کرنے لگتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اب اسے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ لیکن دنیا کی تاریخ گواہ ہے، جسے انسان اپنی طاقت کا سب سے اونچا مقام سمجھتا ہے، وہی کبھی کبھی اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش بن جاتا ہے۔ ایک پل میں عہدہ چھن سکتا ہے، شہرت ختم ہو سکتی ہے اور طاقت کمزوری میں بدل سکتی ہے، کیونکہ عزت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور ذلت بھی۔ اللہ کے اسماء الحسنی میں ایک نام ہے المذل، یعنی ذلت دینے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے اس کی سرکشی، گھمنڈ اور جھوٹی طاقت کو توڑ کر اسے اس کی حقیقت دکھا سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ اس نام کو سمجھنے کے لیے فرعون کی کہانی سب سے بڑا سبق ہے۔ فرعون کے پاس حکومت تھی، دولت تھی، ایک عظیم سلطنت تھی اور لوگ اس کے سامنے جھکتے تھے۔ اس کا گھمنڈ اتنا بڑھ گیا کہ اس نے اپنی حدیں بھولا دی۔ اس نے بنی اسرائیل پر ظلم کیا اور اپنی بادشاہت کو اتنا بڑا سمجھا کہ انسانوں سے اپنی فرما برداری کروانے لگا۔ لیکن اللہ نے اس کے سامنے ایک ایسے بچے کو کھڑا کیا جسے وہ ختم کرنا چاہتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کروایا تاکہ کوئی ایسا بچہ پیدا نہ ہو جو اس کے لیے خطرہ بنے۔ لیکن اللہ کی تدبیر انسان کی تدبیر سے کہیں بڑی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور ان کی ماں نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا۔ وہی بچہ جسے فرعون کی طاقت ختم کرنا چاہتی تھی، اللہ نے اسی فرعون کے محل میں پہنچا دی۔ یعنی جس بادشاہ نے سوچا تھا کہ وہ اپنی سلطنت سے اللہ کے فیصلے کو بدل سکتا ہے، اس کی اپنی حکومت ہی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا ذریعہ بن گئی۔ وقت گزرتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن فرعون نے اپنی طاقت اور گھمنڈ کو چھوڑنے کے بجائے اور زیادہ سرکشی کی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر وہ دن آیا جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس کے ظلم سے نکل کر سمندر کی طرف پہنچے۔ پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور سامنے سمندر۔ انسانی نظر سے راستہ بند تھا، لیکن اللہ نے سمندر کو چیر کر راستہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو راستہ مل گیا، جبکہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اسی راستے میں داخل ہوا اور پانی نے اسے گھیر لیا۔ جس فرعون کے سامنے لوگ ڈر سے جھکتے تھے، جس کی حکومت کو اجے سمجھا جاتا تھا، وہی اپنی آخری گھڑی میں بے بس تھا۔ یہاں المذل کا سبق سامنے آتا ہے۔ انسان کی اصلی طاقت اس کے مال، عہدے یا حکومت میں نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے اس کی فرما برداری میں ہے۔ جب انسان اپنی طاقت پر گھمنڈ کر کے حد سے گزرتا ہے تو اللہ اسے اس کی حقیقت دکھانے پر قادر ہے۔ لیکن المذل کو سمجھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسروں کی ذلت کا انتظار کریں یا کسی کی مصیبت دیکھ کر خوش ہوں۔ یہ نام ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر جھانکنا سکھاتا ہے۔ کہیں ہماری کامیابی ہمیں گھمنڈی تو نہیں بنا رہی؟ کہیں ہمارا عہدہ ہمیں دوسروں کو چھوٹا سمجھنے پر مجبور تو نہیں کر رہا؟ کہیں ہم کسی کمزور انسان کے ساتھ ایسا سلوک تو نہیں کر رہے جو اللہ کو پسند نہیں؟ کیونکہ جس طرح اللہ عزت دینے پر قادر ہے، اسی طرح وہ انسان سے اس کی جھوٹی شان بھی چھین سکتا ہے۔ اس لیے جب اللہ آپ کو کامیابی دے تو شکر کیجیے، گھمنڈ نہیں۔ جب آپ کو کوئی مقام ملے تو دوسروں کو چھوٹا مت سمجھیے، اور جب کسی دوسرے انسان کو مشکل یا ذلت کے دور سے گزرتے دیکھیں تو اس کا مذاق اڑانے کے بجائے اپنے لیے عبرت لیجیے، کیونکہ آج جس مقام پر آپ کھڑے ہوں وہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ المذل ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اصلی عزت اور اصلی طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اپنے رب کے سامنے ہمیشہ محتاج ہے۔ اسی لیے اپنی طاقت پر نہیں، اس رب پر بھروسہ کیجیے جو چاہے تو مٹی سے انسان کو بلندی دے دے اور چاہے تو بلندی پر بیٹھے انسان کو اس کی حقیقت دکھا دے۔